بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک میں پہلے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ باری تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آج کے جمعہ مبارک کا موضوع ہے امام کو نماز میں قرأت مختصر کرنے کا حکم۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تین باتوں کا یہاں پر اعلان فرمایا گیا ہے اور ہمیں تین باتوں کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ نماز، صلاۃ، فرض نماز 5 وقت، پھر اس میں سنتیں، اس میں واجب، اس میں نوافل، یہ سب شامل ہے۔ پنجگانہ فرائض، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کرو کا معنی یہ ہے کہ جاری رکھو، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، مسلسل، جب سے ہوش سنبھالا، جب سے شعور حاصل ہوا، جب سے بالغ ہوئے، نماز شروع کرو، اور جب تک کہ سانس بند نہ ہو جائے، جب تک کہ ہوش رہے، جب تک کہ عقل رہے، نماز جاری رکھو، قائم رکھو۔ یہ ہے قائم رکھنا۔ پھر اس کے بعد دوسرا اشارہ کیا فرمایا؟ زکوٰۃ دو، کیونکہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نماز ہر امیر و غریب پر فرض ہے، کیونکہ نماز میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، مفت ہے، اور زکوٰۃ میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ صرف اس پر فرض ہے جس کے پاس سال بھر اتنا مال جمع رہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے شرع کے مطابق، تو پھر زکوٰۃ ادا کرے، لیکن ہے فرض۔ اور تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ طرف اشارہ ہے کہ جو نماز جاری رکھنا ہے تو مردوں کے لیے افضل اور ضروری لازم یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، بجائے اکیلے نماز پڑھنے کے جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے، 27 ٹائمز، 27 درجہ، 27 گنا زیادہ اجر والا ہے، عمل ہے جماعت کے ساتھ نماز۔ تو 3 باتیں اس آیت شریفہ میں معلوم ہوئی، اور آج کے جمعہ کا جو موضوع ہے وہ نماز سے متعلق ہے، جماعت سے متعلق ہے، اور نماز میں قرأت سے متعلق ہے، تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ اور آپ کے علم ہے کہ نماز میں چاہے بندہ منفرد اکیلا پڑھ رہا ہو یا جماعت میں نماز پڑھ رہا ہو تو امام تلاوت کرتا ہے۔ بغیر قرأت کے نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز ایسی نہیں جو قرأت کے بغیر ہو جائے، تلاوت کرنی ضروری ہے۔
فقہ حنفیہ میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، نہ پڑھی تو نماز ناقص ہوگی، کامل نہیں ہوگی۔ ہر نماز، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، الحمد شریف ضروری ہے۔ اکیلا بندہ بھی پڑھے گا، مرد ہو یا عورت، اور جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو امام پڑھے گا، باقی لوگ فقہ حنفی میں خاموش رہیں گے، قرأت نہیں کریں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے، امام کے لیے نماز میں قرأت مختصر کرنے کا حکم، اس پر بیان ہو رہا ہے۔ اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر، جتنی دیر کھڑا ہوا نماز پڑھتا رہے اپنا، یہ اس کے اوپر ہے نا۔ کسی اور کو تو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچ رہا۔ اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے مسجد میں کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے، چاہے اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، چاہے اپنے دفتر میں پڑھ رہا ہے، جہاں بھی پڑھ رہا ہو، اگر وہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو آزاد ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پورا قرآن پڑھ لے نماز میں، مثال دے رہا ہوں، پڑھ لے، آدھا قرآن پڑھ لے، یہ تو اس کے اوپر ہے اکیلا۔ مگر نماز جب جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، اب امام ہے تو امام کے لیے کچھ تقاضے ہیں، امامت کے کچھ شرائط ہیں، کچھ احکامات ہیں جو فقہا نے مرتب کیے۔ فقہ میں فقہا نے بیان کیے کہ امام کو کس طرح نماز پڑھانی چاہیے، کیا خیال رکھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے، تسبیح کتنی ہونی چاہیے، قیام کتنا ہونا چاہیے، ان تمام باتوں کا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ اکیلا بندہ تو آزاد ہے، جماعت میں کیوں پابندی؟ اس لیے کہ جماعت کے اندر اکیلا بندہ تھوڑی ہے، جماعت کے اندر 50 بندے ہیں، جماعت کے اندر 100 ہیں، جماعت میں 500 ہیں، جماعت میں 1000 ہیں۔ جیسا اجتماع ویسے نمازی۔ جمعہ ہو تو جمعہ کا اجتماع، عید ہو اس سے بڑا اجتماع، اور نمازیوں کی گنتی ہوتی نہیں اس وقت، کیا پتہ کتنے ہیں۔ جماعت شروع ہو جاتی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، قیام ہو رہا ہے تو بھی لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہا ہے تو بھی لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، سجدہ ہو رہا ہے تو بھی لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ قعدہ میں التحیات میں بیٹھے ہیں لوگ، تب بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کی تو کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں۔ تو امام کے لیے فقہا نے قاعدے بنائے، اور وہ حدیث کی روشنی میں بنائے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بنا لیا، احادیث کو دیکھا، رسول اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا، غور سے دیکھا، تو انہوں نے بتایا کہ امام کو کیا کیا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورۃ المزمل میں، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم قرأت کرو قرآن میں سے جہاں سے آسان ہو۔ اب اس نے تنہا پر اور امام پر سے یہ قید اٹھا دی کہ وہ کہاں سے تلاوت کرے، کہیں سے بھی کر سکتا ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھنا تو قرآن ہی ہے،
قرآن سے ہٹ کر تو پڑھنا نہیں ہے. نماز میں حدیث تھوڑی پڑھی جاتی ہے. نماز میں تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے قرأت کے طور پر, تلاوت کے طور پر, جہاں سے بھی پڑھا جائے گا. تو فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ تمہاری مرضی ہے, تمہیں قرآن میں سے جو یاد ہو وہ پڑھ لو. یہاں تک کہ اگر کسی کو فرض کریں, کسی کو سوائے ایک سورہ کے کچھ بھی یاد نہ ہو تو وہ تکرار کر لے ایک ہی سورہ کی, دوبارہ اسی کو پڑھ لے. پڑھنا ہے ضرور, لیکن یاد کر لینا اچھا ہے تاکہ ایک سے زیادہ آیات یا ایک سے زیادہ سورتیں زبانی یاد ہو جائیں, نماز میں پڑھ سکیں, تو یہ افضل ہے. لیکن فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ نے آپ پر سے یہ پابندی اٹھا لی کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے, آپ کو اختیار دے دیا, قرآن میں سے جہاں سے پڑھنا ہے پڑھ لو. صحابہ کرام اپنے دل سے, اپنی چاہت سے قرآن میں سے جو صورت ان کو زیادہ دل کو ایسے لگتی تھی اس کی تکرار کیا کرتے تھے, اسی کو نماز میں پڑھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ ایک امام ہے کسی بستی میں, وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے. پوچھا گیا تم ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ سورہ اخلاص کون سی سورہ ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے. پوچھا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا مجھ کو پسند ہے, مجھے محبت ہے, سورہ اخلاص میرے دل کو لگتی ہے, محبوب ہے مجھے. حضور نے فرمایا کہ پھر اس کو اطلاع کرو کہ تمہارے لیے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. عظیم سورہ ہے قرآن مجید کی سورہ اخلاص. 3 بار جو پڑھ لے, حدیث میں ہے, تو اس کو ایسا ثواب ہے جیسے پورا قرآن پڑھ لیا. سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لے, پورے قرآن کا ثواب مل گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ختم وغیرہ میں, فاتحہ کی محفلوں میں جب دعا کا وقت آتا ہے تو سورہ اخلاص 3 بار پڑھی جاتی ہے, سورہ فاتحہ 1 بار پڑھی جاتی ہے. اسی لیے حدیث کی روشنی میں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ قرآن میں سے جہاں سے تم کو آسان لگے پڑھو, کوئی منع نہیں ہے. کتنا پڑھو, اب یہ آ گئی بات, کتنا پڑھو, کم از کم مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو کم از کم مقدار, چاہے وہ امام ہو چاہے منفرد ہو, کم از کم مقدار ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت, 3 چھوٹی آیات. جیسے سورۃ الکوثر ہے, انا اعطیناک الکوثر, ایک ہو گئی. فصلی لربک وانحر, 2 ہو گئی. انا شانئک هو الابتر, 3 ہو گئی. ہو گئی سورت. یہ تو سورہ ہے پوری, مختصر سورہ ہے. قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ یہی ہے, سورتوں میں سب سے مختصر سورت سورۃ الکوثر. پڑھ لی, ہو گئی, قرأت ہو گئی. یا 3 آیات, اگرچہ وہ سورت تو نہ ہو, جیسے سورۃ المدثر میں عبسہ ونظر, اور ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر, یہ 3 آیات ہو گئی. اب یہ بھی پڑھ لیا تو بھی رکوع کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ 3 آیات ہو گئی. تو یا تو کوئی ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی ہے, آیت الکرسی کسی نے پڑھ لی, پڑھ کے رکوع کر لیا تو 1 رکعت ہو جائے گی. تو کم از کم مقدار یا تو 1 آیت ہو یا 3 ایسی چھوٹی آیات جو ایک بڑی آیت کے برابر معلوم ہوتی ہو.
مقدار ہو وہ پڑھ لے. اب یہ امام کے لیے بھی ہے اور منفرد کے لیے بھی کہ کم از کم اتنا ہے. صرف جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منفرد کے لیے تو قید نہیں کہ وہ 1 آیت پڑھے یا 3 آیت پڑھے یا 100 آیات پڑھے، یہ تو اس کی مرضی ہے. اکیلا پڑھ رہا ہے نا، پڑھتا رہے. اکیلا رکوع کر رہا ہے، کتنی تعداد میں تسبیحات پڑھ لے. اکیلا سجدہ کر رہا ہے، کتنی تعداد میں تسبیحات سجدے کی پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، التحیات میں بیٹھا ہے، التحیات کا آخری حصہ دعا ہے مستحب. اب دعا 1 مانگ لے یا 2 مانگ لے یا 10 مانگ لے، مرضی ہے. سمجھ آ رہی بات آپ؟ کیوں؟ اکیلا ہے، کوئی اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ جلدی کر بھائی، کوئی اس کے پیچھے نہیں لگا، اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. اکیلا پڑھ رہا ہے، پڑھتے رہو. مگر جماعت کے اندر امام کے اوپر بڑی گرفت ہے اور ذمہ داری ہے مقتدیوں کی وجہ سے، اور یہ ذمہ داری احادیث سے ثابت ہے. رسول اکرم مغفر بنی آدم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود عمل سے ثابت ہے. سیاہ ستہ کی احادیث کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظاہر ہو رہی ہے. کس طرح آپ نے امامت فرمائی، امامت میں آپ نے کیا پڑھا، کتنا پڑھا، کس طرح پڑھا، کیسے امامت فرمائی، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. چنانچہ اب بات ہو رہی ہے جو موضوع کے مطابق. یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اکیلے نماز پڑھنے والا آزاد ہے، جو پڑھ لے جتنا پڑھ لے. مگر جماعت کی نماز کے اندر امام کے لیے جو تقاضے پورے کرنا ہے، آداب کا خیال رکھنا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس میں اس کو 3 آیات چھوٹی یا 1 آیت بڑی پڑھنا تو یہی ہے، اسی طرح پڑھنا ہے، کہیں سے بھی پڑھے. مگر ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز میں امام کو فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو امام کو اگرچہ یہ قرآن میں ابھی آپ نے سنا فقرؤوا ما تیسر من القرآن کہ قرآن میں سے جہاں سے آسان ہو پڑھو، جہاں سے تمہیں آسان لگے، پڑھنے میں دشواری نہیں ہو رہی کیونکہ تم عربی نہیں ہو، تم عجمی ہو، اہل عرب نہیں ہو، تمہاری زبان عربی نہیں ہے، تو تمہیں پڑھنے میں دشواری تو ہو سکتی ہے. لہٰذا جہاں سے آسان ہو وہ پڑھ لو. تم یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن فقہا نے امام کے لیے یہ پابندی بھی لگا دی ہے کہ سوائے تراویح کے رمضان المبارک میں تراویح سوائے تراویح کے کسی اور نماز میں کوئی ایسی آیت تلاوت نہ کی جائے جس میں سجدہ آتا ہو. سجدے آتے نا، ان کو کہا جاتا ہے سجدے تلاوت. 14 سجدے ہیں قرآن میں، 14 سجدے. جو قرآن پڑھتا ہے اس پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے، پڑھنے والے پر بھی واجب ہوتا ہے، اور جو قرآن پڑھ رہا اور سجدہ آ جائے تو سننے والے پر بھی واجب ہوتا ہے. تو امام کے لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ نماز میں سوائے تراویح کے، تراویح میں تو اس لیے جائز ہے اور صحیح ہے کہ تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے چھوڑ دیا وہاں سے لے لیا، وہاں سے چھوڑ دیا وہاں سے لے لیا، یہ تو نہیں کر سکتا نا وہ. آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح میں ایک حافظ قرآن سناتا ہے اور ایک حافظ قرآن سنتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، ایک قاری ہوتا ہے پڑھنے والا اور ایک سامع ہوتا ہے سننے والا، اور دونوں حافظ ہوتے ہیں. دونوں میں سے ایک بھی حافظ نہ ہو تو گڑبڑ ہو جائے گی. کون بتائے گا کہاں سے بھولے اور کہاں سے نہیں بھولے؟ تو دونوں کا حافظ ہونا ضروری ہے. تو تراویح میں تو
سجدے جہاں جہاں ہوں گے وہاں سجدہ کیا جاتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ جب سجدہ آ جاتا ہے امام سجدہ کر لیتا ہے تراویح کے اندر، مقتدی بھی سجدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن فقہا نے فرمایا کہ عام نمازوں میں، چاہے وہ جمعہ ہو، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ اور نمازیں ہوں، ان میں کوئی تلاوت ایسی نہ ہو جن کے اندر سجدہ آتا ہو۔ سجدے سے ہٹ کر کوئی تلاوت کرو تاکہ مقتدیوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو سوائے تراویح کے کسی اور نماز میں فقہا نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھنے سے منع کیا کہ امام وہ نہ پڑھے۔ پورا قرآن ہے، وہاں جان سے کہیں سے پڑھ لو، کیا ضروری ہے کہ وہی آیت پڑھو جس میں سجدہ آ رہا ہے؟ پابندی ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ بات۔ پھر اس کے علاوہ آ جاؤ اب تسبیحات پر۔ رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، اور التحیات میں تشہد ہے وہ اپنی جگہ لازم واجب، پھر درود ابراہیم ہے وہ اپنی جگہ سنت لازم، اس کے بعد دعا ہے۔ اب دعا میں منفرد بھی دعا پڑھتا ہے اور امام بھی دعا پڑھتا ہے، مگر منفرد کے لیے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک سے زیادہ دعائیں پڑھے تو پڑھتا رہے، کون روکتا ہے اس کو؟ مگر امام کے لیے کیا ہے؟ ایک سے زیادہ دعا نہ پڑھے، نماز لمبی ہو جائے گی۔ اگر امام 10 دعا پڑھنے لگ جائے، اس کو تو دعائیں یاد ہوں گی، وہ کہے میں تو اب دعا پڑھ رہا ہوں تو دعا ہی پڑھتا رہوں گا، تو مقتدی تو بیچارے پھنس جائیں گے نا وہاں۔ تو ان کے لیے قاعدہ بنایا گیا کہ ایک ہی دعا پڑھو، کیونکہ مستحب ہے، چھوٹ بھی گئی تو گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا ہے اور جماعت ہے تو ایک دعا پر اکتفا کرو، مختصر دعا پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہو گئی دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ہو گئی دعا۔ یعنی دعا کا فریضہ ادا ہو گیا۔ یہ جماعت میں، اکیلا آدمی تو بھلے جتنی پڑھ لے۔ تسبیحات، عام آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی بھی پڑھ لے، لیکن کم سے کم مقدار 3 یا 5 پڑھ لے، بس 3 پڑھنا تو ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ہو گئی 3۔ رکوع سے سر اٹھاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ہو گئی۔ سجدہ ہو گیا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ تسبیحات ہوں یا قرات ہو یا تشہد میں آخر میں دعا ہو، اس میں بھی اختصار امام کے لیے بات ہو رہی ہے۔ موضوع کیا ہے آج کا؟ کہ نماز میں امام کے لیے قرات مختصر کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ تو چنانچہ اب یہ بات جو میں نے عرض کر دی، اس میں اتنا تو پتہ چل گیا یہاں تک کہ قرات میں اختصار، تسبیحات میں اختصار شارٹ، اور دعا میں اختصار مختصر، تاکہ نماز اپنے وقت پر ختم ہو جائے۔ جب امام سلام پھیر دیتا ہے تو مقتدی فارغ ہو جاتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اگر وہ اٹھ کر چل بھی دیا تو چلا جائے، لیکن ایک عمل ہے، عمل جس کو کہتے ہیں تعامل۔ کیا ہے تعامل؟ یہ ہے کہ دعا میں شامل ہو رہے ہیں، کہ دعا ہو رہی ہے، حالانکہ نماز تو سلام پھیرتے ہی ختم ہو گئی، سلام ہو گیا، مقتدی فارغ ہو گیا، جماعت ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، وہ جا سکتا ہے، لیکن دعا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد مختصر دعا فرماتے تھے، حدیث موجود ہے، کیا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، بس فرض نماز کے بعد کی یہ دعا۔ تو مقتدیوں کے لیے فقہا نے فرمایا اگر وہ اتنی دعا میں شامل ہو جائے تو کوئی ریل گاڑی نہیں چھوٹ رہی اس کی، شامل ہو جائے اچھی بات ہے، لیکن جانے کو جا سکتا ہے، آزاد ہے۔
اب جو بات میں نے عرض کی موضوع کے اعتبار سے، اس میں ایک دو احادیث کو سنا کر بس کرتا ہوں۔ احادیث یہ ہے کہ محدثین نے صحیح بخاری شریف ہو یا صحیح مسلم شریف ہو یا جامع ترمذی ہو یا سنن نسائی ہو یا سنن ابو داؤد ہو، سنن ابن ماجہ ہو، یہ سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابیں ہیں، 6 صحیح کتابیں جن کو کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، باب من شکا امامہ اذا طولا، جس شخص نے اپنے امام کی لمبی نماز پڑھانے کی شکایت کی۔ کس سے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا شکایت کی؟ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز کی جماعت چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ فلاں شخص بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غضبناک ہوئے۔ میں نے آپ کو اس دن سے زیادہ کسی جگہ اتنے غضب میں نہیں دیکھا، یعنی اتنا ناراض آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض شخص لوگوں کو متنفر کرنے والے ہیں، پس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ اختصار کرے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں نے اس وقت ترجمہ بیان کیا ہے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، متن نہیں پڑھ رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا، ترجمہ بیان کیا میں نے۔ یہ ایک حدیث میں نے بیان کی۔ حضور غضبناک ہوئے۔ ابن مسعود یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس دن سے پہلے کبھی حضور کو اتنا ناراضی میں دیکھا نہیں، جلال میں دیکھا نہیں میں نے حضور کو۔ جلال آ گیا حضور کو، غصہ ہوئے حضور، ناراض ہوئے کہ تم لوگوں کو متنفر کر رہے ہو، یعنی لوگ بیزار ہو جائیں گے، ایسے مت کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند، یعنی کوئی تو ایسا ہے جو بیچارہ بڑا کمزور بندہ ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا، تم لمبی لمبی قرات کرو گے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کیا نماز توڑے گا؟ تو نماز ضائع ہو جائے گی اس کی۔ اور تم لمبی لمبی تسبیحات میں لگ گئے، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ رکوع سے پہلے تم سے پہلے سر اٹھا لے گا؟ منع ہے، امام سے پہلے سر اٹھانا سخت منع ہے، سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھانا سخت منع ہے، رکوع میں جانا سخت منع ہے، سجدے میں امام سے پہلے جانا سخت منع ہے۔ اب اس کی بھی تو پابندی کرنی ہے نا، ہاں؟ تو کیا کرے بیچارہ؟ حضور نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ ہیں، کوئی ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی کمزور ہے، کوئی ضرورت مند ہے، یعنی کوئی کسی کو کچھ مسئلہ ہے تو اس کا خیال کرو۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، باب اذا صلی لنفسہ فلیطول ما شاء، یہ باب باندھا محدث نے، فرمایا جو کوئی شخص اپنی نماز پڑھے تو جس قدر چاہے لمبی نماز پڑھے، وہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا نا کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے تو جس قدر چاہے لمبی نماز پڑھے۔ یہی میں نے شروع میں عرض کر دیا، تو یہ حدیث میں نے سنا دیا آپ کو۔ یہ حدیثیں کیوں بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا کہ پچھلے جمعے ایک شخص نے کہا باہر کسی کو کہ امام صاحب بہت چھوٹی صورت پڑھتے ہیں، تو میرے پاس آتا تو میں اس کو سب بتاتا، ٹھیک ہے نا؟ باہر کسی سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ باہر بندہ عالم تھوڑی ہے کھڑا ہوا، ادھر آئے، ادھر آ کے بات کریں تاکہ اس کو بتائیں کہ لمبی صورت، چھوٹی صورت، تسبیحات، ان کے کیا قاعدے ہیں، کیا قواعد ہیں جماعت کی صورت میں۔ آپ دیکھیں، ابھی سجدے کی بات میں کر رہا تھا نا کہ سجدے تلاوت ہوتا ہے، اور فقہاء نے فرمایا کہ امام کوئی ایسی آیت نماز میں تلاوت نہ کرے جس میں سجدے تلاوت آتا ہے سوائے تراویح۔ اب ایک اور سجدہ ہوتا ہے سجدہ سہو، سجدہ سہو، کوئی واجب نماز کا ترک ہو گیا، چھوٹ گیا
تو سجدہ سہو ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ اب جمعہ میں اور عیدین میں فقہا نے سجدہ سہو کو بھی منع کر دیا ہے، کہا ہے چونکہ اجتماع بڑا ہوتا ہے، سجدہ سہو معاف، اگر بھول ہو گئی، واجب ترک ہو گیا، معاف ہے، گناہ نہیں ہوگا، مگر سجدہ سہو مت کرو۔ فقہا نے اجازت دے دی امام کو کہ اگر جمعہ میں سجدہ سہو آ گیا، کوئی تم سے غلطی ہو گئی تھی، سجدہ سہو تو کرنا ہے مگر چھوڑ سکتے ہو، گناہ نہیں ہوگا، صرف نمازیوں کی وجہ سے کہ ان کو کوئی مشکل نہ ہو۔ اب ایک اور حدیث شریف آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آج موضوع صرف یہ ہو رہا ہے۔ جس شخص کو، جس بندے نے یہ کہا پچھلے جمعے، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ حضرت آئندہ جمعے آپ اس پر کوئی بیان کر لیں، میں نے کہا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف میں، باب من اخف الصلاۃ عند بکاء الصبی، محدث نے یہ باب باندھا کہ جس نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز میں تخفیف کی، اس پر باب باندھا ہے۔ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کرتا ہوں، پھر میں بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ یعنی نماز میں عورتیں بھی آتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خواتین کو منع کر دیا گیا تھا، لیکن حضور کے زمانے میں خواتین آتی تھی نمازوں میں۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں نماز میں چاہتا ہوں کہ کوئی لمبی صورت پڑھوں، اب کسی عورت کے ساتھ بچہ ہوتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ یہ ماں جو ہے نا یہ پریشان ہو جائے گی، اور بچہ جو ہے سب کو ڈسٹرب کرے گا، یعنی کہ روئے گا، رونے کے اندر خلل پیدا ہوگا، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو مختصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ 4 کی 2 رکعت پڑھائی، مختصر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مختصر آیت پڑھ لی، 1 آیت پڑھ لی یا 3 آیت مختصر پڑھ لی، تسبیحات کم پڑھ لیے، تشہد میں دعا ایک ہی پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بتا کر مختصر بات ختم کر رہا ہوں۔ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مجاہد ہیں، غزوات میں حصہ لینے والے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، بہت بڑے صحابی ہیں، غزوہ بدر میں حصہ لیا اور غزوات میں حصہ لیا، فرما رہے ہیں معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پھر آ کر اپنی قوم کی امامت بھی کرتے تھے۔ اس وقت یہ جائز تھا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد، فرض کے بعد، دوسری نماز فرض کی بھی کوئی امامت کر لے، بعد میں منع ہو گیا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھی، پھر اپنی قوم میں آئے، ان کے امام بنے اور سورہ بقر شروع کر دی۔ غور سے سننا، جو کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب چھوٹی چھوٹی سورت پڑھتے ہیں، سننا، عشاء کی نماز میں انہوں نے سورہ بقر شروع کر دی، تو ایک شخص پھر گیا مطلب نماز توڑ دی، اس نے سلام پھیر کر اکیلے نماز پڑھی اور چلا گیا۔ لوگوں نے کہا اے فلاں، کیا تو منافق ہو گیا؟ یعنی منافق ہو گیا کہا ہے کہ مطلب کہ تو ایسا ہو گیا جیسے زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور، تو نے نماز چھوڑ دی، نماز توڑ دی، کیوں؟ بولا نہیں، رب کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور ان کو یہ بتاؤں گا، ابھی میں تم کو نہیں بتا رہا کہ میں نے کیوں نماز توڑی ہے، میں ان کے پاس جاؤں گا، حضور کے پاس جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث بتا رہا ہوں میں، کسی کو شک ہو تو خالی وقت میں میرے پاس آ جائے، میں 5 وقت نماز یہاں پڑھاتا ہوں اور 5 وقت آپ کو انشاءاللہ ملوں گا اور آپ کو بتا دوں گا ثبوت۔ وہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ اونٹ والے ہیں، اونٹ والے یعنی ہم اونٹوں پر پانی وانی لاتے ہیں، کھیتوں کو پانی دینے کے لیے مزدوری کا کام کرتے ہیں، اونٹوں کو لے کر گھومتے رہتے ہیں، ہم دن بھر ہم کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اور حضرت معاذ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اپنی قوم میں آئے، سورہ بقرہ شروع کر دی، تو اسی لیے میں نے نماز توڑ دی تھی کیونکہ میں تو تھکا ہوا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ پر توجہ فرمائی، متوجہ ہوئے اور فرمایا اے معاذ،
یا معاذ افتان انت، کیا تم فتنے والے ہو؟ حضور نے فرمایا، حدیث کے الفاظ، کیا تم فتنہ گر ہو؟ یعنی کیا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ فتنے سے مراد ہوتی ہے آزمائش، آزمائش ہو جاتی ہے نا نمازی کی، کیا کرے اب، کیا نماز توڑے، کیا کرے بتاؤ؟ تو فرمایا کیا تم فتنہ کرو؟ حضور نے پھر 2-3 اور صورتیں ان کو بتائی کہ یہ پڑھ لیتے تم، اتنی لمبی سورہ بقرہ کیوں تم نے شروع کر دی؟ تو بس یہ بتانے کے بعد میں یہ بیان یہاں پر ختم کر رہا ہوں، تاکہ یہ معلوم ہو گیا کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو اس کو بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب میں جو جمعہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کوئی چھوٹی سی صورت پڑھ لیتا ہوں یا چھوٹی آیت ایک آیت پڑھ لیتا ہوں، وجہ کیا ہے کہ میں زیادہ زور میرا ہوتا ہے علم کی بات پر۔ یہ جو تقریر ہو رہی ہے نا، یہ علم ہے، نماز میں تو صرف عبادت ہے، بس علم حاصل ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ نماز بھی تبھی قابل ہوتی ہے جب نماز کا بھی علم ہوگا، ورنہ نماز میں لوگ آ گئے، رسمی طور پر اٹھک بیٹھک کر لی، نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے، لیکن ہو سکتا ہے نماز کے بہت سے مسائل ہی ان کو معلوم نہ ہو۔ تو علم کی محفل میں بیٹھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لوگ دیر سے آتے ہیں، لوگ تو نماز سے پہلے آتے ہیں، لوگ تو خطبے کے دوران میں آتے ہیں۔ تو علم کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریر کا وقت، تو اس پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ اور نماز میں چونکہ آیت پڑھ لی چھوٹی، ہو گئی نماز، یا 3 آیت پڑھ لی، سورہ کوثر پڑھ لی، ہو گئی نماز۔ کوئی کہہ سکتا ہے مفتی کہ نماز نہیں ہوئی؟ تو مجھے بتاؤ آ کر۔ تو اس لیے میں نے آج یہ بیان کیا کہ جب مجھ سے کسی نے پچھلے جمعے ہمارے کارکنان میں سے کہا کہ فلاں شخص یہ کہہ رہے تھے کہ امام صاحب نماز میں بہت چھوٹی صورت پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ آپ اس پر کوئی بیان کرنا، میں نے کہا کر دیں گے بیان۔ تو ہو گیا بیان، اللہ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔